بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور عزیز طلباء، آج ہم کلاس 11 کا یعنی 11ویں کلاس کا سبق نمبر 3 جو ہم نے حصہ اول پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دیا تھا، آج اس کی مشق کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیں مشق کی جانب چلتے ہیں۔ مشق میں سوال نمبر 1 جو ہے اس کے لیے اس کا جو سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، سر سید احمد کے اخلاق و خصائل کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو جو چار چوائسز ہیں وہ ہیں: نمبر 1 مولانا حالی، ب مولانا شبلی، جیم خواجہ حسن نظامی اور دال سید عبداللہ۔ تو اس کا جواب ہے مولانا حالی۔ اس کا جز 2، اس میں پوچھا ہے کہ یہ مضمون کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ ماخوذ کا مطلب ہے اخذ کیا گیا ہے۔ اخذ کیا گیا معنی کس سے لیا گیا ہے، کس کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو اس میں جو 4 چوائسز ہیں وہ ہیں: الف تاریخ ادب اردو، ب مقالات سر سید، جیم یادگار غالب اور دال حیات جاوید۔ تو اس کا جواب ہے حیات جاوید سے۔ آپ حیات جاوید پہ نشان لگا لیجیے۔ جز 3، سر سید کو کون سا پھل مرغوب تھا؟ تو الف سیب، ب انگور، جیم آم اور دال انار۔ تو کون سا مرغوب تھا؟ وہ تھا آم بہت مرغوب تھا۔ سر سید کی مرغوب غذا کیا تھی؟ تو سر سید کی جو مرغوب غذائیں تھیں اس کے بارے میں بتایا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ الف کھیر، ب دال، جیم گوشت، دال جو مل جائے۔ تو ان کو کوئی خاص چیز مرغوب نہیں تھی، بلکہ جو مل جائے وہ صبر شکر سے کھا لیتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ سر سید کھانے کے بعد کیا پیتے تھے؟ الف چائے، ب معاف کیجیے گا، ب کافی، جیم دودھ اور دال کچھ بھی نہیں۔ تو اس کا جواب ہے دودھ۔ تو دودھ پہ آپ ٹک کا نشان لگا دیجیے۔ سوال نمبر 2، مختصر جواب دیں۔ نمبر 1، کیا سر سید خطوں کے جواب باقاعدہ دیتے تھے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں۔ نمبر 2، کیا سر سید کو مہمانوں کی آمد ناگوار گزرتی تھی؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ سوال نمبر 3، سر سید کی شخصیت کا نمایاں ترین پہلو کیا تھا؟ تو جو نمایاں ترین پہلو تھا وہ تھا ان کی ظرافت اور خوش مزاجی خوش طبعی۔ نمبر 4، سر سید راست بازی کو کیا سمجھتے تھے؟ اس کا جواب ہے انتہائی ضروری۔ نمبر 5، سر سید کا دوستوں سے برتاؤ کیسا تھا؟ اس کا جواب ہے دوستوں سے مل کر بے حد خوش ہوتے تھے۔ نمبر 6، سر سید کو کون سا پھل پسند تھا؟ اس کا جواب ہے آم اور خربوزے۔ نمبر 7، سر سید کھانے کے بعد عموماً کیا پیتے تھے؟ اس کا جواب ہے دودھ۔ نمبر 8، سر سید نے مطالعے کی عادت کب سے اپنائی؟ تو اس کا جواب ہے ابتدا سے۔ نمبر 9، سر سید نے خطبات احمدیہ کتنی مدت میں لکھی؟ اس کا جواب ہے 1.5 برس میں۔ 1.5 کا مطلب ہے 1 اور آدھا، یعنی 1 سال 6 ماہ۔ نمبر 10، کون سی بات سر سید کو سب سے زیادہ ناگوار گزرتی تھی؟ تو وہ تھی
دلی کو اجڑا ہوا دیکھنا، دلی کو اجڑا ہوا دیکھنا، یہ ان کو سب سے زیادہ ناگوار تھی۔ سوال نمبر 3، متن کو پیش نظر رکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، سر سید کو اپنے کنبے سے حد سے زیادہ ڈیش تھا۔ اب ڈیش پہ کیا لگانا ہے آپ نے؟ لگاؤ۔ نمبر 2، سر سید فطرتاً عالی ظرف اور راست باز تھے۔ نہیں سوری، اس میں یہ ہے کہ سر سید فطرتاً عالی ظرف اور ڈیش تھے، تو یہ ڈیش میں خالی جگہ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ راست باز تھے۔ نمبر 3، سر سید اپنی باتوں سے بڑوں بلکہ بچوں کو بھی ڈیش کر لیتے تھے، تو کیا ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ تسخیر کہتے ہیں مسحور کر لینا، ان کو مطلب ہے اپنا گرویدہ بنا لینا۔ اگلا سوال ہے، سر سید مذہبی ڈیش سے پاک تھے، تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ تعصبات۔ سر سید مذہبی تعصبات سے پاک تھے۔ اگلا ہے، سچ بات کہنے میں کسی کی ڈیش سے نہ ڈریں۔ اب یہ ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ طعن و ملامت، تو جملہ بن جائے گا سر سید سچ بات کہنے میں کسی کی طعن و ملامت سے نہ ڈریں۔ سوال نمبر 4، سر سید کے اخلاق و خصائل کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو ہم نے جواب لکھا ہے کہ سر سید کے اخلاق و خصائل کا خلاصہ یہ ہے کہ سر سید ایک معزز اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود مذہبی شاعر پر سختی سے کاربند تھے، انتہائی محنتی اور اعلیٰ پائے کے مصنف تھے۔ سر سید اپنی مسلمان قوم کی حالت زار دیکھ کر بہت کرتے تھے اور دن رات مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جدید علوم سے آگاہ کرنے کے لیے علی گڑھ کالج قائم کیا، جس نے مسلمانان ہند کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے رسالہ تہذیب الاخلاق شائع کیا۔ ان کے خطبات نے مسلمانوں کی بہت رہنمائی کی، جو بعد میں خطبات احمدیہ کے نام سے شائع ہوئے۔ آثار الصنادید اور اسباب بغاوت ہند، تبین القرآن، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ سر سید انتہائی خوش طبع، ملنسار اور پرخلوص انسان تھے اور اپنے مقدور بھر ہر ایک کے کام آتے تھے۔ اپنے کنبے سے بھی بے حد محبت کرتے تھے اور اپنی ماں کے انتہائی فرما بردار تھے۔ سر سید بڑوں کے علاوہ بچوں میں بھی بے حد مقبول تھے۔ تو جناب اس سوال کا جواب ہو گیا۔ اب سوال نمبر 5 ہے، اس میں پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل اقتباس کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ اقتباس کیا ہے؟ دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان اور ڈیش ڈیش یہ کر کے آگے لکھا ہے بلا ناغہ پی لیتے تھے۔ تو اس کا ہم نے اس سیاق و سباق کے حوالے سے اس کا جواب دینا ہے۔ اس جواب یوں لکھیے کہ اس اقتباس کی تشریح یہ ہے کہ سر سید دوستوں اور مہمانوں کے آنے پر بے حد خوش ہوتے تھے۔ جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن زیادہ خوش ہوتے تھے۔ کھانوں میں تلی ہوئی چیزیں اور کھانوں کی تعداد اگرچہ زیادہ نہ ہوتی تھی لیکن کھانا عمدہ ہوتا تھا۔ موسمی سبزیاں اور پھلوں میں آم اور خربوزہ بہت پسند تھے۔ بڑھاپے میں اگرچہ خوراک کم ہو گئی تھی لیکن دونوں وقت کھانے کے بعد پاؤ بھر دودھ ضرور پی لیتے تھے۔
سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت کریں۔ تو پہلا لفظ ہے بشاش۔ بشاش کہتے ہیں خوش و خرم کو، خوش و خرم مطلب خوش رہنے والا شخص۔ حشاش بشاش کہتے ہیں نا، حشاش بشاش، خوش و خرم۔ اگلا لفظ ہے خوش طبعی۔ خوش طبعی کا مطلب ہے خوش مزاج۔ طبع کہتے ہیں مزاج کو، تو خوش طبعی کا مطلب ہوا خوش مزاج۔ شرم و حجاب۔ شرم و حجاب کے معنی کے وہ ہے معنی، وہ ہے شرم و حیا کے پاسدار، یعنی شرم و حیا رکھنے والے۔ اگلا لفظ ہے فیاض۔ فیاض کہتے ہیں سخی کو، جو دوسروں کی مدد کھلے دل کے ساتھ کرے، اسے کہتے ہیں فیاض۔ رنج و غم۔ رنج و غم کہتے ہیں اداسی کو، غمگینی کو۔ نمبر 7، مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا درست تلفظ واضح کریں۔ اب اس میں جو ہے خصائل، جبلت، ضبط، فیاض، متصل۔ تو متصل جو جیسی آوازیں ہیں ویسے اس کے اوپر زیر زبر پیش لگانے ہیں، وہ آپ لگا لیجیے گا۔ نمبر 8، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ کون سے لفظ ہیں؟ خصلت۔ خصلت کی جمع ہے خصائل۔ دوسرا لفظ ہے لطیفہ۔ لطیفہ کی جمع ہے لطائف۔ اگلا لفظ ہے عادت۔ عادت کی جمع ہے عادات۔ اگلا لفظ ہے ورق۔ ورق کی جمع ہے اوراق۔ اگلا لفظ ہے تصنیف، اور تصنیف کی جمع ہے تصانیف۔ سوال نمبر 9، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد کہتے ہیں ضد کو، یعنی جو اس کے یعنی جیسے کالا کی ضد ہے گورا، دن کی ضد ہے رات، اسی طرح الفاظ پوچھے ہیں ان کے آپ نے ضد لکھنی ہے۔ تو کم کی ضد ہے زیادہ۔ اگلا لفظ ہے مہمان۔ مہمان کی ضد ہے میزبان۔ اگلا لفظ ہے ابتدا۔ ابتدا کی ضد ہے انتہا۔ اگلا لفظ ہے جواب، اور جواب کی ضد ہے سوال۔ اگلا لفظ ہے دائمی، دائمی کی ضد ہے عارضی۔ تو بچوں، عزیز طلباء، آج یہ سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہاں پہ پھر عرض کروں گا کہ آپ اپنے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیں، تاکہ آپ کو جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ فوری طور پر آپ کو اس کی اطلاع ہو جائے۔ اور اس کو آپ بار بار سنا کیجئے، تاکہ آپ اگر ایک مرتبہ سمجھ میں نہ آئے تو دوسری مرتبہ نہ آئے تو تیسری مرتبہ، کیونکہ کوئی زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہوتی، 20-25 منٹ میں اگر آپ کی ویڈیو اگر آپ 2-4 مرتبہ سن لیں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو اچھا رزلٹ امتحان میں ملے گا۔ میں ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ اس کو اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، فی سبیل اللہ، فی امان اللہ۔